السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ آج والدین کے حقوق کے حوالے سے کچھ گزارشات رکھنے کا ارادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں 4 سے 5 مقامات ہیں جہاں پر اپنے حق کے فوراً بعد، یعنی اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے۔ اور ابھی انشاءاللہ کچھ پیرائے میں آپ کے سامنے بات رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ والدین کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ اگر یہ سوال قرآن سے پوچھا جائے بھئی کرنا کیا ہے، تو ایک جواب جو سب سے پہلا سامنے آئے گا وہ ہے حسن سلوک۔ بس حسن سلوک، اور اس کے لیے بھی خاص جو ٹرمینالوجی انشاءاللہ بھی ہم دیکھیں گے آگے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، احسان کی روش، احسان، اس پر بھی کچھ بات انشاءاللہ آپ کے سامنے تھوڑی دیر میں بھی رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں سب سے پہلے تو اپنا حق، اور حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کے اوپر سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اور اللہ کے حق کے ساتھ ہی عملی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بھی ہے کہ جو اس میں شامل حال ہو جاتا ہے۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکا جائے، اللہ کے سوا کسی کو پکارا نہ جائے، اللہ کے سوا کسی کو کارساز نہ سمجھا جائے، اللہ کے سوا کسی پر توکل نہ کیا جائے۔ یہ تمام اللہ کو رب ماننے کے تقاضے ہیں۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں یہاں پر بھی جو بات آئی، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 ہے جو آپ کے سامنے میں نے ابھی پڑھی تھی، 23 اور 24۔ تو یہاں پر آغاز اسی طرح سے ہو رہا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے طے کر دیا، حکم دے دیا کیا کہ نہ کرو اس کے سوا کسی کی عبادت، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو۔ عبادت کا مفہوم کیا ہے، اس کی تفصیل الحمدللہ کئی موقعوں پہ ہم نے سمجھی ہے۔ ابھی صرف ظاہر ہے ہمارا موضوع کیونکہ اس سے اگلا حصہ ہے تو اشارتاً صرف بات آپ کے سامنے میں نے رکھ بھی دی، اور مزید یہ کہ عبادت کیا ہے، اپنے آپ کو جھکا دینا، سرنڈر کر دینا۔ تو اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیا جائے۔ اب اگلے ٹاپک سے ہمارا کیونکہ ایک خاص اس میں تعلق بنے گا، تو اس لیے میں یہاں پر اس عبادت کو ایک خاص انداز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کلی اطاعت، یہ ہے عبادت کا مفہوم، کلی اطاعت، مکمل اطاعت، اور اس میں محبت کا جذبہ بھی شامل ہے، اپنی سعادت سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر سر جھکا دینا، یہ ہے عبادت۔ اب آ جائیے اگلی بات، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
اور یعنی بات کیونکہ پہلے سے چل رہی ہے کہ تمہارے رب نے طے کر دیا ہے، تمہارے رب نے یہ حکم دے دیا ہے، یہ فائنلائز ورژن ہے تمہارے رب کی طرف سے، سن لو۔ جس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور اگلی بات اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، جس کا سادہ ورژن حسن سلوک، اچھا سلوک، بہترین سلوک۔ یہاں پر اس تعلق کو سمجھ لیجئے، جس طرح اللہ کی عبادت اللہ کے ساتھ تعلق کے ضمن میں بندے کی طرف سے اللہ کو دیا جانے والا حق ہے، بالکل اسی طرح، کیونکہ اسی پیرا میں بات اللہ نے طے کیا نا، اس ترتیب میں بات آ رہی ہے، لہذا اب اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، یہ بھی طے شدہ امر ہے، اللہ کا حکم ہے۔ ہر شخص کا اپنے والدین کے ساتھ تعلق کے ضمن میں یہی وہ بنیادی نقطہ ہے، یہی وہ حق ہے جو اگر یہ ادا نہیں کرے گا تو اللہ کے ہاں مجرم قرار پائے گا۔ جیسے ایک شخص اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی عبادت نہیں کر رہا، مجرم ہے نا اللہ کا، اسی طرح ظاہر ہے درجہ ایک نیچے آ جائے گا، لیکن بات وہی ہے، وزن وہی ہے، کیونکہ اسی ترتیب میں بات آ رہی ہے، اہمیت اسی انداز میں ترتیب میں آ رہی ہے۔ تو جس طرح اللہ کی عبادت نہ کر کے ایک شخص اللہ کے ہاں مجرم ہے، تو ایک شخص اپنے والدین کے ساتھ اگر اس نے سلوک نہیں کرے گا، وہ بھی اللہ کے ہاں کون کہلائے گا؟ مجرم۔ لہذا اس ترتیب میں ایک تو بات یہ آ گئی۔ اب دیکھیے، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے کی نفسیات سے واقف ہیں، بلکہ واقف ہونا بھی لفظ عجیب سا لگتا ہے، تخلیق ہی اللہ نے فرمایا، خالق ہی وہی ہے۔ تو انسان اگر کوئی پرزہ بناتا ہے، کوئی مشینری بناتا ہے، تو جو بنانے والا ہوتا ہے اس سے پوچھا جائے کہ بھائی تو نے جو یہ مشین، یہ پرزہ یا جو بھی یہ بنائی ہے شے، تو اس کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ تو مجھے بتائیے، وہ بنانے والا تو ہنسے گا، بولے گا لو او بھائی میں نے اس کو بنایا ہے، میں نے اس کے نٹ بولٹ سارے ٹائٹ کر کے اس کو، جو بھی وہ ہے ایکس وائی زیڈ مشین ہے، جو کچھ میں نے اس کو بنایا، اور مجھ سے ہی پوچھ رہا ہے کہ میں اس کے بارے میں کیا جانتا ہوں۔ کیسی عجیب بات۔ تو اللہ نے تو بنایا انسان کو، خالق اللہ ہے، اور کیا پیاری بات قرآن کہتا ہے، اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ خوبصورت بات ہے یہ، ظاہر اس وقت موقع نہیں اس تفصیل میں جانے کا، یہ اللہ کی طرف سے بڑا ایک پیارا انداز ہے۔ اللہ نے بنایا اپنے ہاتھوں سے، اپنے دونوں ہاتھوں سے اس انسان کو، اس کی تخلیق، اس کی ڈیزائننگ، آج کی ٹرم میں کہہ لیجئے اس کا ہارڈ ویئر، اس کا سافٹ ویئر کون ہے؟ اس کا ڈیولپر ہے اللہ ہے، اللہ۔ تو جس طرح ایک سافٹ ویئر انجینئر جانتا ہے کہ یہ سافٹ ویئر جو میں نے بنایا ہے، اس میں کہاں پر کیا میں نے کون سی لائن میں کون سی پروگرامنگ کی ہے، تو وہ اللہ جو احسن الخالقین، سب سے بڑھ کر جو خالق، جس نے انسان کو بنایا، وہ نہ جانے کہ انسان کی بھلائی کس میں ہے، اس کا نقصان کس میں ہے، اس کی نفسیات کیا ہے، یہ چاہتا کہ اللہ تو جانتا ہے، انسان سے بڑھ کر انسان کو جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بڑے زبردست انداز میں انسان کی نفسیات کو بھی اپنے اس موضوع میں، اس ترتیب میں کئی موقعوں پہ لیا ہے، ایسا ہی ایک موقع یہاں پر بھی ہے۔ اب دیکھیے، میں اس آیت کو آپ کے سامنے بھی پڑھتا ہوں، البتہ اس سے پہلے ایک تمہیدی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ بڑا ہی ایک عجیب تقاضا ہے یہ اللہ کی طرف سے، جو بھی ہم آگے پڑھنے جا رہے ہیں۔ عجیب اس سینس میں کہ آپ غور کیجئے گا کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم نے جائز شکوہ بھی نہیں کرنا۔ عجیب بات ہے، میں ابھی چلے پڑھ دیتا ہوں تاکہ وہ ابہام نہ رہے، میں پڑھ دیتا ہوں آگے فرمایا کیا جا رہا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں، بوڑھے ہو جائیں، دونوں ہو گئے ماں اور باپ، یا یہ ہے کہ ایک اللہ کی مرضی سے اللہ کے پاس چلا گیا، ایک بچ گیا، ایک ہے یا دونوں ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں اب، یا یہ نقطہ غور کیجئے، بوڑھے ہو گئے ہیں، بوڑھے۔ اصل میں والدین بوجھ کب بنتے ہیں؟ والدین برے کب لگتے ہیں؟
والدین کے ساتھ نبھانا یا ان کی ذمہ داری پوری کرنا، یہ مسئلہ بنتا کب ہے؟ جب وہ بوڑھے ہو جائیں، اس سے پہلے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایک باپ جب تک اپنے ہاتھ سے کما کر کھانے کے قابل ہے، اس کو تو ویسی پرواہ نہیں ہوتی اس کی اولاد کے حوالے سے۔ بات تو جب یہ بنتی ہے کہ جب یہ دونوں اب اس سٹیج پر آ گئے ہیں کہ اب یہ اپنا مینج نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کا اصول ہے نا، اللہ کا قانون ہے، انسان لوٹایا جاتا ہے اپنی کمزوری کی طرف۔ بچپن میں جیسے کمزور تھا، ڈیپینڈنٹ تھا، اب بڑھاپے میں واپس یہ پورا گراف اس طرح سے بنتا ہے۔ یہ اللہ کی خاص حکمتوں میں سے ایک حکمت۔ اب یہ ہو گیا ہے انسان، یہ عورت ہے، یہ مرد ہے، ماں ہے، باپ ہے، کہ اب یہ اپنے کاموں کو خود سے نہیں کر پا رہے، ان کے ہاتھ پیر کمزور ہو گئے ہیں، ان کو اٹھتے بیٹھتے اب سہارا چاہیے، ان کا ذہن اب اتنا اچھا نہیں رہا، ان کی یادداشت اب اتنی اچھی نہیں رہی، ان کے ہاتھوں میں طاقت نہیں رہی، یہ اب کما نہیں سکتے، ظاہر سی بات اکثر و بیشتر۔ اب ہے اصل مسئلہ، اس سے پہلے مسئلہ کو مسئلہ نہیں ہے، اس سے پہلے تو چیزیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ اختلاف چل رہا ہے، کوئی بات چیت چل رہی ہے، کوئی آرگومنٹ چل رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے یہ صحیح ہے، وہ کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، لیکن اس ساری بات کا حاصل یہ کہ ٹھیک ہے بھائی، یہ تو زندگی کے معاملات سے چلتے رہیں گے۔ مسئلہ یہاں آ گیا کہ اب یہ ماں باپ جنہوں نے زندگی بھر اپنی اولاد کے لیے محنت کی، بھاگ دوڑ کی، ان کو سبب بنے، ان کو رزق پہنچانے کا اللہ کی طرف سے، اور اب یہ اس سٹیج پر ہیں کہ اب یہ ان کا تو بھلا دور اپنا بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ہے وہ سٹیج جس کو اصل میں ایڈریس کیا جا رہا ہے یہاں پہ۔ اور دیکھیے کیا کیا جا رہا ہے کس انداز میں۔ جب یہ ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، تو انہیں اف تک نہ کرنا۔ اللہ اکبر، کاش کہ یہ بات میں جو سمجھانا اس وقت چاہ رہا ہوں کسی درجے میں وہ ہم سب کی سمجھ میں آئے، میری بھی سمجھ میں آئے۔ انہیں اف بھی نہ کہنا۔ عام طور پر اردو میں بھی ہم آپس میں بات کرتے ہوئے اس لفظ کو اسے تف ہے تم پر کہہ دیتے ہیں، مطلب ایک بڑا ایک ہلکا پھلکا سا انداز ہے، ارے یار، یعنی یہ اف نکلتا کب ہے؟ ذرا توجہ کیجیے گا۔ آپ کی کوئی بحث چل رہی ہے سامنے والے شخص سے اور آپ حق پر ہیں، آپ حق پر ہیں، سامنے والا شخص غلطی پر ہے، آپ اس سے بحث کر رہے ہیں، اس کو سمجھا رہے ہیں، اور سامنے والا سمجھ کے نہیں دے رہا۔ بھائی کہ سیدھی سی بات ہے، لاجیکل بات ہے، سارے شواہد، سارے مشاہدات، سارے تجربات جو بھی کہہ لیجئے، وہ آپ کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ آپ اس جگہ صحیح ہیں، حق پر ہیں، یو آر ایٹ رائٹ پوزیشن۔ سامنے والا غلطی کر رہا ہے، سمجھ نہیں پا رہا۔ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جب بندے کے منہ سے نکلتا ہے اف۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر میں غلطی پر ہوں، سامنے والا حق پر ہے، تو پھر اف نہیں نکلتا۔ یہ وہ کیفیت نہیں ہے بھائی۔ یہ اف تو نکلتا تب ہے جب میں صحیح اور سامنے والا غلط ہے، نظر بھی آ رہا ہے لیکن سامنے والے کی اتنی چھوٹی سی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو بندہ اکتا کر کہتا ہے، تنگ آ کر کہتا ہے اف۔ یہ ہے وہ بات جو رکھنا چاہ رہا تھا۔ اور اگلی بات کیا ہے؟ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور انہیں جھڑکنا مت، جھڑکنا مت، یہ بھی اسی ترتیب میں ہے۔ جب سامنے والا کچھ سمجھنے کو تیار نہیں ہو رہا اور آپ ہر طرح سے اس کو سمجھا کر دیکھ چکے لیکن اس کی عقل میں بات ہی نہیں گھس رہی، آپ تنگ آ کر کہتے ہیں اف یار، چھوڑو جان، ہٹو پیچھے۔ اللہ فرما رہا ہے یہ بھی نہ کرنا، یہ بھی نہ کرنا۔ اب یہ وہ بات ہے جو میں وہاں سے جوڑنا چاہ رہا تھا کہ بڑھاپا اللہ کی طرف سے ایک ایسی کیفیت ہے، اور اس بڑھاپے کے اندر بھی ایک سٹیج تو وہ آتی ہے جس سے اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک ان ارد الی ارذل العمر، ارذل العمر، وہ عمر لوٹائے جانے والی جس کے بارے میں قرآن بھی ہمیں کہتا ہے۔ سارے قبا ختم، ساری ذہانت ختم، ذہن الٹ گیا۔ بچے سے بھی کوئی بری کیفیت ہے۔ اب چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے، چھوٹے بچے کا منہ اگر خراب ہے تو ماں باپ محبت سے آگے بڑھ کے کیا کرتے ہیں؟ اس کا منہ دھلا دیتے ہیں۔ کوئی ماں یا باپ ایسا ہے جو اپنے بچے کی گند سے گھن کھائے گا؟
है? कोई भी नहीं है। बच्चा करता है ना भाई, पिशी पोटी करता है, हमारे घरों की मिसाल है ना, इसको अनहोनी बात तो नहीं है। तो माँ आगे बढ़ के क्या करती है, उसको धुलाती है ना, या उसको घिन खाकर कहती है चलो दूर हटो मेरे पास से। या बाप अपने बच्चे से कहेगा ये तुम्हारे मुंह पे क्या लगा हुआ है, हटो दूर मेरे पास से। वो तो बल्कि आगे बढ़ के क्या करता है? वो अपने हाथ से ही साफ कर देता है उसका मुंह। अब जरा तसव्वुर कीजिएगा कि यही मामला किसके साथ है? बूढ़े बाप के साथ है। और बूढ़े बाप के चेहरे पर कोई गंदगी लगी है, या उसकी वही कैफियत है कि अब वो अपने बोलो बराज के हवाले से कमजोर हो गया है, और अब इस शख्स के ऊपर आजमाइश ये कि अपने वालिद का इसने ये मामला करना है इस तरह से। आसान है? बिल्कुल भी आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। यहीं से तो शुरू होती है आजमाइश, यहीं से तो फिर बात उस लेवल पर आती है ना कि हां भाई आओ मैदान में, जन्नत चाहिए, आओ मैदान में फिर। और याद रखो कि ये स्टेज तुम्हारे ऊपर भी आनी है, ये स्टेज, ये मरहला तुम्हारे ऊपर भी आना है। लिहाजा यह है कि बहरहाल उन्हें उफ तक ना कहना, झिड़कना नहीं। उनका जहन कमजोर हो गया है, उन्होंने अपनी जिंदगी जिस वक्त में गुजारी है वो वक्त किसी और अंदाज का था। तुम आज जिस वक्त में जी रहे हो ये कुछ और अंदाज का है। तुमने जो कुछ देख लिया और सीख लिया, उन्होंने वो कुछ उस तरह नहीं देखा था। उनके पास उनके तजर्बात की वुसअत है, तुम्हारे पास तुम्हारी नॉलेज है, इल्म है। ये दोनों टकराते हैं आपस में, इस टकराव के नतीजे में इख्तलाफ होता है। और एक आदमी जो अपनी पूरी जिंदगी ये खास अंदाज में गुजार कर बैठा है, औरत है या मर्द है, वो अच्छा यहां पर एक नुक्ता भी एक और चले बीच में ले आता हूं। इस पूरी दुनिया में मेरे साथ सबसे ज्यादा मुखलिस कौन है? वालिदैन। आज मगरिबी तहजीब ने हमें जिस मोड़ पर ला खड़ा किया है, वहां इसको भी डाउटफुल, मशकूक बना दिया इस मामले। भाई देखो, मां बाप के पास जो था उन्होंने दे दिया, जो नहीं था वो दे नहीं सकते थे। और अगर वो किसी गलत बात पर जिद कर रहे हैं तो ये ना समझना कि वो तुम्हारी दुश्मनी में कर रहे हैं, भाई वो तुम्हारे खुलूस में, तुम्हारी मोहब्बत में कर रहे हैं, क्योंकि उनकी समझ, उनकी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये बात तुम्हारे लिए बेहतर है, तो वो उसके लिए लड़ रहे हैं तुमसे। उनके खुलूस पर शुबा नहीं करना। वो गलत हो सकते हैं, लेकिन उनका खुलूस, ये मुमकिन नहीं है कि कोई मां बाप अपनी औलाद का बुरा चाहते हो, ये मुमकिन नहीं है, फितरी बात है ये। लिहाजा इसका मार्जिन उन्हें देते हुए अगर वो कहीं गलत भी हैं तो उनकी बात को सुना जाए, समझा जाए, समझाने की कोशिश की जाए, लेकिन उफ नहीं करना, झड़कना नहीं। और आगे क्या फरमाया? वकुल लहुमा कौलन करीमा, और उनसे बात करना नरमी के साथ, अच्छे अंदाज में, अदब के साथ। तो कुरान हमारे सामने ये सारी बातें जिस अंदाज में रख रहा है ना, तो नोट फरमाइए कि ये वो स्टेज है कि जिसमें एक शख्स आजिज आकर, तंग आकर, परेशान होकर कहता है कि यार ये मेरे अजीब हैं वालिदैन, इतनी छोटी सी बात मैं इनको समझाना चाह रहा हूं, उनको समझ ही नहीं आ रही, गलत बात पे अड़े हुए हैं। तो कुरान कह रहा है कि ना ना ना, ये भी ना करो, ये भी ना करो, मार्जिन दो, ख्याल रखो। वख्फिद लहुमा जनाह दुल्ल मिनर रहमा, उनके सामने आजिजी के साथ अपने कंधे झुकाए रखना। तुम उन्हें कोई बात समझाना चाहते हो, तुम्हारा हक है, समझाओ, लेकिन तुम्हारी आवाज उनकी आवाज से ऊंची ना हो जाए। तुम्हारा कद अगर उनके कद से निकल गया है तो ये उन्हीं का दिया हुआ है। तुम्हारी हड्डियों का गूदा ये तुम्हारे बाप की हड्डियों से निकलकर तुम्हारे अंदर गया है। तुम्हारे जिस्म में बहता हुआ लहू, गरमाता हुआ तुम्हारी मां की हड्डियों का गूदा है, जो टूट कर, बिखर कर इसने ये खून तुम्हें दिया, ये बनाया है। तुम्हारी हड्डियों की ताकत, तुम्हारे दिमाग की जहानत, ये इन्हीं दोनों बूढ़ा बूढ़ी की मेहनत का समर है, उसी का नतीजा है। अगर ये रातों को ना जागते तो आज तुम इस काबिल ना होते। ये अगर अपनी बेवकूफियों में तुम्हारे लिए कुर्बानियां ना देते, बेवकूफ है ना। आज एक शख्स कहता है यार मेरे अम्मा अब्बा से बढ़कर बेवकूफ कोई नहीं है। ओ भाई है ना, बेवकूफी तो है, जब भी तो तुझे पैदा किया, सारी सारी रात तेरी खातिर जागे,
تجھے انگلی پکڑ کے چلایا، تیری چھوٹی چھوٹی خوشیوں کی خاطر اپنی بڑی بڑی خوشیاں قربان کر دی، ساری زندگی تیرے لیے قربانیاں دیتے رہے، تجھے اچھا پہنانے کے لیے خود پھٹا پرانا پہنتے رہے۔ کون کون سی قربانیاں ایک ماں باپ دیتے ہیں؟ جو بیٹھے ہوئے ماں باپ ان کو سمجھ میں آ رہی ہے بات کیا ہو رہی ہے، کیسی کیسی خوشیاں اپنی قربان کرتے ہیں۔ اپنی پرائیویسی کا تو بیڑا غرق کر لیتا ہے ایک انسان اپنی اولاد کے لیے۔ تو بیوقوف ہی ہوئے نا، ایک عورت بیوقوف ہے، ایک عورت بیوقوف ہے جو بچے پیدا کرتی ہے۔ پہلی دفعہ جب اس مرحلے سے گزرتی ہے، چلو آپ کہو کہ جی اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہونا کیا ہے میرے ساتھ، گزر گئی، اس تکلیف کو اس نے برداشت کیا۔ کس تکلیف کو؟ اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ کیا سورہ لقمان میں، وہنن علی وہن، تکلیف پہ تکلیف، دکھ پہ دکھ، 9 مہینے تک پیٹ میں اٹھائے پھرنا، باندھو نہ اپنے پیٹ پر ایک پتھر اور چلو اس کے ساتھ، اسی کے ساتھ اٹھو بیٹھو کھاؤ پیو چلو گھومو، اپنی زندگی کے سارے معاملات نپٹاؤ، پتہ چلے کہ اس بوجھ کو پیٹ میں اٹھائے رکھنا کیا شے ہوتی ہے۔ 1-2 دن نہیں، 9 مہینے تک۔ اس کی وجہ سے طبیعت میں جو فرق پڑتا ہے، بے چینی ہوتی ہے، نہ کھایا جا رہا ہے نہ پیا جا رہا ہے، کیسے کیسے مسائل وہ عورت سہ رہی ہوتی ہے، کس کس طرح کے ایشوز ہیں وہ، لیکن وہ اس محبت میں اللہ نے ڈالی نا اس کے اندر، تو بیوقوف بنا دیا اس کو اس سارے معاملے نے۔ وہ بیوقوف نہ ہو تو کبھی بھی اس بیوقوفی میں نہ پڑے۔ میں تو عرض کر رہا تھا کہ پہلی دفعہ میں تو گزر گئی اس درد سے، ایسا درد، وہ تکلیف جس کے بارے میں آج انسان نے یہ ڈسکور کیا کہ اگر اس تکلیف کے 57 حصے کیے جائیں، 57، اور اس کا ایک حصہ ایک مرد کو دیا جائے تو اس کے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں۔ اس تکلیف سے وہ عورت گزرتی ہے جب وہ ایک بچے کو دنیا میں لے کر آتی ہے۔ اگر وہ تکلیف کو کسی درجے میں محسوس کرنا ہو، یا ساتھی بیٹھے میں خدا نہ خواستہ اگر کوئی کسی ایسے ایکسیڈنٹ سے گزرا ہے جس میں اس کو فریکچر ہوا ہو، فریکچر، ہڈی ٹوٹ جانا، ہڈی کا مکمل ٹوٹ جانا، اس کا درد اگر کسی کو اندازہ ہے کہ وہ کتنا شدید درد ہوتا ہے، تو بتایا گیا کہ 14 ہڈیاں ایک ساتھ ٹوٹے نا، اتنا درد ہوتا ہے بھائی جتنا اس وقت ہوتا ہے اس عورت کو۔ اگر وہ اپنے بچے کو پیدا کرنے کے بعد کچرے کے ڈھیر پر پھینک دے اور اسے وہاں کوئی کتا کھا جائے، پھر بھی اس عورت کا احسان ہی رہے گا اس کے اوپر، پھر بھی احسان اسی کا رہے گا کہ 9 مہینے تک پیٹ میں رکھ کے پھر اس تکلیف سے گزری ہے۔ اور میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلی دفعہ تو گزر گئی، اب اس کو پتا ہے اگلی دفعہ اس کو اچھی طرح پتا ہے مجھے کس سے گزرنا ہے، کس مرحلے سے، کس پروسیس سے، پھر بھی اس نے گرایا نہیں تمہیں، اٹھائے رکھا، جھیلے رکھا، نبھائے رکھا، دنیا میں لائی۔ اور بات یہ ہے، دنیا میں لے آئی، آ گیا بچہ دنیا میں، اس کے بعد وہ اس کو اٹھائے اور اس کے باپ کے حوالے کرو، بولے بھائی لو بھائی پکڑو اپنا بچہ، جان چھوڑو میری، 9 مہینے میرے کھا گیا، یہ اٹھنا بیٹھنا میرا مشکل ہو گیا، چلنا پھرنا میرا مشکل ہو گیا، کھانا پینا میرا مشکل ہو گیا، بھائی ٹھیک ہے ختم، میرے حصہ ختم، میری رسپانسبلٹی ختم، اب تم جانو۔ ایسا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، ایسا کہاں ہوتا ہے بھائی؟ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ پھر وہ ماں، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، دنیا میں بچے کو لانے کے بعد کا ایک ہفتہ وہ پورے 9 مہینے کا وہ محنت ایک طرف اور اس ایک ہفتے کی محنت ایک طرف، وہ جس حالت میں ہے، اس حالت کے میں نے عرض کیا 57ویں حصے میں بھی ہم ہوں تو شاید ہل کر پانی نہ پئیں، اس حالت میں وہ اب اس بچے کو، اس کے ساتھ رات کا جاگنا، اس کو دودھ پلانا، ایک کروٹ پر سوئے رہنا بغیر ہلے، وہ سو بھی رہی ہوتی ہے تو اس کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ برابر میں یہ چھوٹی سی جان ہے، یہ پڑی ہوئی ہے، اگر اس نے کروٹ لے کر ایسے سیدھی ہو گئی نا، وہ تو چیوں کی آواز آئے گی اور ختم۔ ایک سانس پر، ایک اینگل پر پوری رات وہ پڑی رہتی ہے، ایک ذرا سی آواز پر کھٹکے سے اٹھ کر بیٹھتی ہے، کبھی دودھ پلا رہی ہے، کبھی اس کی گن صاف کر رہی ہے، کبھی، اور وہ ایسا لاچار اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا مجھے اور آپ کو
کہ کھانا پینا تو دور کی بات ہے، اپنے ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی تک نہیں اڑا سکتا، ایسے پکڑ کے زور سے کوئی دبا دے تو حلوے کی طرح کچلا بن جائے، یہ اوقات ہے انسان کی۔ ایسے میں یہ ہیں ماں باپ، اور پھر یہ ایک ایک شے کا خیال رکھتے ہوئے، پالتے ہوئے، پوستے ہوئے، ایک ایک شے کے ساتھ، بیمار ہو گیا تو اس کو لیے لیے دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، ذرا سی اونچ نیچ ہو گئی، پیٹ میں درد ہو گیا، ابھی کھا نہیں رہا، ابھی یہ ہو گیا، ابھی وہ ہو گیا، پوری پوری رات لے کے ٹہل رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر باپ کی بات اگر کریں، وہ جو کہتے ہیں نا جی کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، مجھے اس پر اعتراض نہیں ہے، یقیناً ہوتا ہے، لیکن وہ بہت بعد میں ہوتا ہے، وہ تو بہت بعد میں ہوتا ہے بھائی۔ ایک آدمی پریکٹیکل لائف میں جب آ جاتا ہے، کمانے کے قابل ہو جاتا ہے، کچھ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اب ایک عورت اس کو سہارا دیتی ہے، لہذا وہ اپنی ہمت بندھاتا ہے اور آگے سے آگے بڑھ کر، اس سے پہلے آؤ بھائی، یہاں تک پہنچایا کس نے اس کو؟ تو جملہ سنیے گا غور سے، ہر کامیاب انسان کے پیچھے ایک مرد کی پوری جوانی ہوتی ہے، اور یہ مرد اس کا باپ ہے، یہ اپنی جوانی دیتا ہے اس کو، اپنی امنگیں دیتا ہے اس کو، اپنی خواہشات دیتا ہے اس کو، اپنی پریورٹیز دیتا ہے اس کو، اپنی ترجیحات دیتا ہے اس کو۔ کسی مجمع میں، یا ہم یہاں بیٹھے ہوئے نا سارے مسجد کے اندر، یہ باہر چپلیں رکھی ہوئی ہیں، چیلنج دے رہا ہوں میں، جا کے دیکھیے گا باہر، جو ٹوٹی ہوئی چپل نظر آئے نا کسی کی، سمجھ جائے گا یہ باپ ہے، یہ سمجھ جائے گا یہ باپ ہے، یہ اس لیے ٹوٹی ہوئی چپل پہ لے کر چل رہا ہے کہ تاکہ اس کے بچوں کے پیروں میں اچھی چپل رہے۔ تو ماں باپ جو کچھ کرتے ہیں ان کا احسان تو ہم کیا واپس کریں گے، اللہ اکبر، وہ تو خیر بہت دور کی بات ہے۔ تو کسی درجے میں یہ بات آ رہی ہے کہ بھائی اگر وہ غلط بھی ہیں، ٹھیک ہے، انسان ہے، وہ تم سے غلط بحث کر رہے ہیں، کوئی غلط بات پہ اڑے ہوئے ہیں، کوئی بات نہیں، سمجھاؤ انہیں، ان سے بات کرو، بات یہ نہیں ہو رہی غلط بات مان لو، تمیز کے ساتھ، احترام کے جذبے کے ساتھ، آواز اونچی نہ ہو، کندھے اپنے جھکا کے رکھو ان کے سامنے، کندھے جھکا کے رکھو ان کے سامنے، اور یہ ہے کہ ان سے جو بھی معاملات ہیں وہ طے کرو، لیکن بدتمیزی کا، شاؤٹنگ کا، بد تہذیبی کا کوئی اتنا سا بھی اللہ کی طرف سے کوئی اجازت نہیں ہے۔ اب آ جائیے ذرا اس کو ایک اور انداز میں بات کو آگے بڑھاتے ہیں، ماں باپ کے حقوق کے حوالے سے، ماں باپ کی جو محنتیں ہیں اس کے حوالے سے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اچھا سلوک، احسان والا سلوک، احسان کہتے ہی اس کو ہیں جس کا صلہ دنیا میں نہیں ملتا۔ اس موضوع کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ فلاں کے اوپر میں نے احسان کیا ہے، ایک مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں، تو احسان کے لفظ میں کیا شامل ہے کہ بھائی مجھے بدلہ نہیں چاہیے اس سے کوئی، احسان کہتے ہی اس کو ہیں۔ ایک شخص کسی دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرے اس نیت کے ساتھ کہ یہ بھی کیا کرے گا، میرے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، میں اس کے کام آیا یہ میرے کام آئے گا، ٹھیک ہے، یہ نیکی ہے، اچھائی ہے، لیکن کیونکہ اس میں عدل بدل کا ریلیشن بن گیا، اس نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اس نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا، بائی ڈیفینیشن یہ احسان نہیں ہے۔ یہ احسان کسے کہتے ہیں کہ میں نے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا اس لیے کہ بھائی اب اس کا صلہ مجھے کہاں چاہیے، اللہ سے چاہیے، آخرت میں اس سے نہیں چاہیے مجھے۔ اور اس کی ذرا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ جو بات ہے نا کہ جس کے ساتھ تم احسان کرو اس کی آنکھوں میں بھی کبھی نہ دیکھنا، ایسا نہ ہو کہ اس کی آنکھوں میں اٹھنے والے احسان مندی کے جذبات تمہیں غرور میں مبتلا کر دیں۔ احسان تو ہوتا ہی کس لیے ہے، احسان تو ہوتا ہی آخرت کے لیے ہے۔ تو والدین کے ساتھ کرنا کیا ہے بھائی، احسان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے زبردست انداز میں یہ دینی تقاضا میرے اور آپ کے سامنے رکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا آزمائش کے لیے ہے۔ اس آزمائش کو مزین کیا گیا مختلف پیرائے میں، مختلف انداز میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا اس درخت کے پاس نہ جانا، اور درخت کو لگا دیا گیا اس جنت کے اندر۔ نہ لگاتا اللہ تعالیٰ اس درخت کو وہاں پہ اگر وہ نقصان دیتا تو، نہیں لگایا وہاں پہ۔ پھر جب وہ جا رہے تھے شیطان کے بہکاوے میں آ کے، اللہ تعالیٰ نے نہیں روکا، نہیں پکار لگائی، نہ تھاما، کوئی آواز نہیں آئی، کوئی ندا نہیں آئی۔ جب کھا لیا اس پھل کو، اب آئے اللہ کی طرف سے
آواز کے آدم یہ آپ نے کیا کیا؟ میں نے آپ کو منع نہیں کیا تھا؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آزمائش کو سمجھیں نا، آزمائش کے کانسیپٹ کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بچے کو بالکل لاچار، ڈپینڈنٹ، ٹوٹل اس کو منحصر رکھا اپنے ماں باپ پہ۔ یہ آزمائش کا ایک پارٹ ہے۔ یہ اولاد جو اللہ نے دی ہے اور اس کی محبت بھی اللہ نے ڈالی ہے دل کے اندر، لہذا یہ آزمائش ہلکی ہے۔ بہرحال انسان کے دل میں اپنی اولاد کی کیا ہے؟ شدید محبت ہے، تو وہ اس محبت کے جذبے کی وجہ سے اس کو پالتا ہے، اس کے ساتھ تکلیفیں جھیلتا ہے، ساری اس کی تقاضے پورے کرتا ہے۔ البتہ اس میں آزمائش کیا ہے؟ آزمائش یہ ہے کہ اس اولاد کو اللہ کا بندہ بنانا ہے تم نے۔ یہ انویسٹمنٹ ہے تمہاری، انویسٹمنٹ۔ یہ وہ تمہارا آج کا لگایا ہوا پودا ہے جس کا پھل تم کہاں کھاؤ گے؟ کل آخرت میں، جنت کی صورت۔ اس پر محنت کرو، اس کے ساتھ وقت لگاؤ، اس کو اللہ کا بندہ بناؤ، اس کو اللہ کا کلمہ سکھاؤ، اللہ کے دین کے تقاضے اس کو سکھاؤ، اللہ کے دین کا مجاہد اس کو بناؤ۔ نتیجہ کیا ملے گا تمہیں؟ یہ جو نیکیاں کرے گا تمہارے حصے میں وہ نیکیاں آئیں گی، محنت وہ کرے گا، پھل تم کھاؤ گے بیٹھ کے۔ یہاں تک کہ مرنے کے بعد بھی تمہاری اولاد جو نیکیاں کرتی رہے گی تمہارے نامہ اعمال میں وہ جاری رہیں گی نیکیاں آنا، ہے نا مزیدار بات؟ تو انویسٹمنٹ ہے یہ، انویسٹمنٹ۔ اس آزمائش کا مشکل پہلو آتا ہے کب؟ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ایک بہرحال انسانی فطرت سے تھوڑا سا مختلف ہو گیا۔ بچے کی تو وہ محبت میں مبتلا ہے، اس کے ساتھ تو وہ لگا ہوا ہے محنت کرنے۔ اب یہ ماں باپ ہو گئے بوڑھے، لہذا ہم دیکھیں پورے قرآن کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا کہ بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنی اولاد کے ساتھ۔ یہ تو بات آتی ہے قرآن اور حدیث میں کہ ان کو حلال کھلاؤ، ان کے ساتھ سختی کرو، ان کی تربیت کرو، یہ تو آتا ہے۔ یہ نہیں لکھا ہوا کہ ان سے محبت کرو۔ بھائی یہ تو لازمی ہر انسان کرے گا نا، ہر انسان کرے گا، لیکن ماں باپ کے ساتھ کیا کرو؟ حسن سلوک کرو، احسان کرو۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر تمہیں آزمایا جا رہا ہے۔ اب یہ تمہاری انویسٹمنٹ ہے، یہ تمہاری محنت ہے جو آخرت میں۔ اللہ اکبر، کیا کیا ارشادات ہیں اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا میں دو چیزیں ہیں جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ پہلی چیز کون سی ہے؟ خانہ کعبہ، خانہ کعبہ، اللہ کا گھر، وہ معتبر گھر جس کو دیکھنا بھی کیا ہے؟ اللہ ہم سب کو یہ عبادت نصیب فرمائے۔ آپ کچھ نہیں کر رہے، صرف خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھے ہوئے اور محبت سے اس کو دیکھ رہے ہیں، بس میٹر ڈاؤن ہے اجر کا۔ جتنی دیر تک اس خانہ کعبہ کو دیکھتے رہیں گے اجر ملتا رہے گا، ملتا رہے گا، ملتا رہے گا۔ تو پہلی شے تو یہ خانہ کعبہ، یہ عظیم اللہ کا گھر ہے جس کو محض دیکھنا کیا ہے؟ عبادت ہے، باعث اجر ہے۔ دوسری شے کیا ہے بھائی؟ بوڑھے والدین، بوڑھے والدین جن کو محبت سے دیکھنا عبادت ہے۔ اور اللہ کے نبی نے تو مثال بھی کیا دے کر فرمایا؟ تم جاؤ یہاں سے، محنت کرو، پیسہ خرچ کرو، وقت لگاؤ، صلاحیت لگاؤ، سفر کرو اور پہنچو وہاں اللہ کے گھر، پھر وہ سارے مناسک ادا کرو، وہ سارے مناسک ادا کر کے واپس آؤ۔ اس سارے پروسیس کے اندر کہیں معمولی سی غلطی ہو گئی، گڑبڑ ہو گئی، ساری محنت بیکار۔ حج کیا، عمرہ کیا اور کوئی گڑبڑ غلطی کر کے آ گئے، اللہ کی طرف سے نامنظور ہو گیا، کیسا نقصان کا سودا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ساری محنت بھی لگی، پیسہ بھی لگا، وقت بھی لگا۔ اللہ تعالیٰ ایسی محرومی سے ہمیں بچائے۔ ایک طرف یہ کیفیت اور ایک طرف کیا کیفیت ہے بھائی؟ ایک محبت سے، پیار سے اپنے باپ کو دیکھا، بوڑھے باپ کو، اور کیا مل گیا؟ مقبول حج کا ثواب مل گیا۔ صرف حج کا نہیں، مقبول حج کا ثواب، گارنٹی، جاؤ، قبول ہوا ہوا حج دے دیا اللہ نے۔ اور کیا کنڈیشن ہے کہ دن میں ایک دفعہ دیکھنے سے ایک حج مل جائے گا بس ہے؟ اب اگلے 24 گھنٹے بعد اگلی ٹرانزیکشن ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہو سکتی کوئی؟ اللہ، جتنی دفعہ دیکھو گے، شرط کیا ہے؟ محبت سے دیکھنا ہے۔ اور اللہ جانتے تھے لوگ، جتنی دفعہ دیکھو گے اپنے بوڑھے ماں باپ کو اتنی دفعہ مقبول حج کا ثواب اللہ کی طرف سے۔ صرف دیکھنے پر یہ ثواب ہے تو آگے بڑھ کر ان کا تھامنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے ہاتھ پیر دبانا، ان کا سر سہلانا، ان سے باتیں کرنا، ان کی دلجوئی کرنا، ان کی غلط بات پہ
کوئی بات نہیں، سر جھکا دینا، سہ لینا، کون سی قیامت آ رہی ہے یار؟ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے کہ آسمان گر پڑے گا، ٹھیک ہے، کوئی بہت ہی، ہاں چلیں یہ بات آئیے تو والدین کے حقوق میں ایک حق یہ بھی ہے کہ ایک موقع پہ ان کا کہنا نہیں ماننا۔ وہ کیا ہے؟ جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف کوئی حکم دے، یہ حق نہیں ہے ان کا کہ ان کی اطاعت اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف کی جائے۔ یہ بھی بات اہم ہے، اس لیے اس کو بھی سمجھ لیں۔ یہ غلو ایسا نہ ہو جائے کہ والدین کی خدمت کا کوئی ایسا کیفیت آ جائے کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف یا اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف اگر کوئی شے کہہ رہے ہیں تو اب ان کا کہنا نہیں مانا جائے گا۔ لیکن عجیب بات ہے، سورہ لقمان میں یہ موضوع آتا ہے نا، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر یہ دونوں تیرے ماں باپ تجھے اللہ سے شرک کرنے پر مجبور کریں تو ہرگز ان کا کہنا نہ ماننا۔ لیکن عجیب بات کہ آگے کیا لکھا ہوا ہے، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا۔ ابھی بھی گنجائش نہیں بنی کہ ان کے ساتھ بدتمیزی الاؤ کر دی گئی ہو، شرک کی طرف لے جا رہے ہیں، حکم نہیں ماننا، کہنا نہیں ماننا، لیکن تمیز کے ساتھ ان کے ساتھ حسن سلوک جاری رہے گا۔ بدتمیزی پھر بھی الاؤ نہیں ہے بھائی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو والدین کا کہا اس صورت میں نہیں مانا جائے گا، لیکن ان کی عزت میں، ان کے احترام میں ابھی بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لہذا یہ ہے کہ اب ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، اللہ کے ہاں اپنا مقام پاؤ، اجر پاؤ، کل آخرت میں بہترین اجر کے مستحق بنتے چلے جاؤ۔ یہاں پر تھوڑی سی قربانی کر دو، ایثار کرو، کل آخرت میں اللہ کے پاس سے اجر ہی اجر اٹھاؤ۔ کیا ہی بات ہے، بہترین انویسٹمنٹ، بہترین۔ کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کس انداز میں آپ نے والدین کے حقوق کے حوالے سے اپنے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی ہے۔ ایک موقع پہ بخاری کی حدیث ہے، مفہوم کروں گا کیونکہ اب وقت کم ہے تو حدیث کا کچھ مفہوم تیزی سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جب پوچھا گیا کہ سب سے افضل عمل، تو فرمایا وقت پر نماز پڑھنا، فرض نماز، فرض نماز کی ادائیگی، یہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ٹاپ آف دا لسٹ۔ پھر فرمایا اس کے بعد، تو فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اور جب پوچھا اس کے بعد تو فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ترتیب ذہن میں لے آئیے۔ نماز واحد، فرض نماز کی ادائیگی واحد شے ہے جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے ایک درجہ اوپر، اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، پھر ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ پھر آ جائیے مشکات کی حدیث سے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یہ دونوں تیرے ماں باپ یا تو تیری جنت ہیں یا تیری جہنم ہیں۔ آگے آئیے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے، اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ ابو درداء فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ والد جنت کے دروازوں میں سے سب سے اچھا دروازہ ہے، یہ دروازہ کھولو جنت میں داخل ہو جاؤ، ان سے دعا کرواؤ کیونکہ انہی کی دعا تمہارے حق میں قبول ہوتی ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور والدین سے دعا کروانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے۔ کیا کرنا ہے بھائی؟ ایک گلاس پانی کا لا کے دینا، اور کیا کرنا ہے یار؟ والدین نے کون سا، آپ تھوڑا سا آ کے ان کا ساتھ بیٹھنا ہے، 2-4 منٹ کے لیے بات کرنی ہے، دعائیں 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 دعائیں، اور ان کی دعائیں قبول ہوں گی بھائی۔ اب سنیے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو مجھے عزت دینا چاہتے ہو؟ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، ذرا تصور کریں ہم ہوں اس وقت وہاں، اللہ کے نبی ہم سے پوچھ رہے ہیں کیا مجھے تم عزت دینا چاہتے ہو؟ ہم میں سے کون ہے جو پیچھے رہے گا اس بات سے؟ اللہ کے نبی حاضر ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی کو عزت نہیں دیں گے تو پھر کس کو دیں گے؟ فرمایا مجھے عزت دینا چاہتے ہو تو اپنے بوڑھے والدین کو عزت دو۔ بات ایک ہی ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پہ صحابہ کرام کی تربیت فرمائی، اپنے والد سے آگے چلنے سے منع فرما دیا، والد سے پہلے بیٹھنے پر منع فرما دیا، والد کا نام لینے سے منع فرما دیا۔ ایک صحابی آئے ایک موقع پہ، جہاد کے حوالے سے ترتیب بنی ہوئی تھی، مجاہدین جا رہے ہیں جنگ کے لیے، نوجوان صحابی آ گئے، اللہ کے نبی کو معلوم تھا، پوچھا
پیچھے کیا کون ہے پیچھے؟ جی بڑے ماں باپ ہیں. اور کون ہے ان کے ساتھ؟ اور کوئی نہیں ہے. تمہارے سوا کوئی ہے نہیں؟ جی کوئی نہیں ہے, یہی میں ہی تھا, میں آ گیا ہوں جی میدان جنگ میں جانے کے لیے. اب ذرا سنیے انداز کے اختیار فرمایا. کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو انہیں؟ کس حال میں چھوڑ؟ اب دیکھیے اسلام کی فوج جا رہی ہے اور کتنا بڑا یہ عمل ہے میدان جنگ میں جانے کے حوالے سے. اور ایک نوجوان آیا ہے اپنے عزم کے ساتھ کہ اللہ کے نبی میں حاضر ہوں, مجھے آپ بھیجیے. کتنی بڑی قدر و قیمت ہے اس نوجوان کی. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں پیچھے کون ہے؟ ماں باپ ہیں ان کے ساتھ. اور کون ہے؟ اور کوئی نہیں ہے. کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ اللہ کے نبی روتا ہوا چھوڑ کے آیا ہوں. جاؤ واپس جاؤ. اور جیسے ان کو رلایا ہے جا کر ان کو ہنساؤ. جاؤ واپس بھیج دیا. واپس بھیج دیا. مشکات میں حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ والدین کا نافرمان اپنے حصے کی سزا دنیا میں پا لیتا ہے. دنیا میں ذلت رسوائی کسی نہ کسی انداز میں اس شخص کو یعنی اس کے عذاب کو ایک حصہ دنیا میں مل جاتا ہے. اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے بے حقیقی کہ جو چاہے کہ اس کی عمر دراز ہو, اس کا رزق بڑھ جائے, تو اس کو چاہیے کہ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرے, رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. بخاری کی حدیث ہے ماں باپ کو رلانا کبائر میں سے ہے, کبائر میں سے, بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. ایک عجیب واقعہ ملتا ہے. ایک حج کے موقع پہ حضرت عمر حضرت علی رضی اللہ عنہما, یہ آسمان کے ستارے, دنیا اسلام کے دو بڑے ستارے, یہ ایک موقع پہ ایک ساتھ نکلے ہیں. اور ایک جو لوگ آئے ہوئے تھے باہر سے ان کے پاس پہنچے اور ان سے ایک شخص کا پتہ پوچھنے لگے. فلاں قبیلے کے لوگ کون ہیں, فلاں برادری کے لوگ. کرتے 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 کہا جی ایک شخص تک پہنچے. کہا جی وہ کہاں ہیں؟ کہا جی وہ فلاں جگہ پر ہیں. پہنچے وہاں پہ, اس شخص کو وہاں پر پایا اور جا کر پوچھا جی آپ ہیں؟ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ. ان کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ نہیں لگتا. آپ ہیں؟ ہاں جی میں ہوں. کون ہے پوچھنے والے؟ حضرت عمر فاروق. اور دوسرے کون ہیں؟ حضرت علی. ایک ہے امیر المومنین فاروق اعظم, دنیا اسلام کا مضبوط ستون, بیچ میں سے انہیں نکالو تو پتہ نہیں کیا بچتا ہے بیچ میں. حضرت عمر کی بات ہو رہی ہے. اور دوسرے کون ہے؟ حیدر کرار. کیا مقام ہے ان کا؟ وہ تو الفاظ ہی نہیں ہے نا کہ اس مقام کو ہم بیان کریں. حضرت علی کی بات ہو رہی ہے. یہ دونوں حضرات ہیں. آپ ہیں ویسے کرنی؟ ہاں جی میں ہوں. ہمارے لیے دعا کیجیے. اب یہ حیران ہے, یہ اتنے بڑے لوگ آ کے مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے دعا, تو ایسا کیوں؟ کہا کہ ہمیں رسول اللہ نے کہا تھا, ہمیں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا, اس میں وہ ایک شخص ایسے آئیں گے, ان کی پہچان یہ ہوگی, ان کا نام یہ ہوگا, تو جا کر ان سے اپنے لیے دعا کروانا. کیا کیا تھا انہوں نے بھائی؟ یا ویسے کرنی جو ہے انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے اپنی والدہ کی خدمت کی خاطر صحابی ہونے کا شرط چھوڑ دیا تھا. ان کی تڑپ کا یہ عالم تھا کہ یہ رسول اللہ کی خدمت میں مچلتے تھے کہ یہ کسی طرح آ جائیں, اور ایک موقع پہ یہ آ بھی گئے. رسول اللہ اس وقت تھے نہیں, سفر میں تھے, تو ان کی ملاقات نہیں ہو پائی, اور پھر یہ دوبارہ آ نہیں سکے. نہ آنے کی ایک ہی وجہ تھی کہ ان کی بوڑھی والدہ تھیں اور کوئی نہیں تھا ان کا خیال رکھنے والا. تو یہ اپنی بوڑھی والدہ کی خدمت میں رہے یہاں تک کہ رسول اللہ دنیا سے تشریف لے گئے, اور ان کو یہ شرف نہ مل سکا رسول اللہ سے ملاقات کا, اور یہ صحابی کے مرتبے پہ فائز نہ ہو سکے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اپنے شیخین سے, اپنے ساتھیوں سے, کہ جب ان سے ملاقات ہو تو کیا کرنا؟ اپنے لیے دعا کروانا. یہ ہے والدہ کی خدمت. حکیم سعدی حکایت بنانے میں آپ کو پتا ہے کہ ان کا ایک خاص انداز ہے بات کو سمجھانے کے لیے. وہ ایک حکایت انہوں نے بنائی. کہتے ہیں ایک شخص نے جو ہے وہ اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر 7 حج کروائے, اور 7 حج کروانے کے بعد اس کو خیال آیا کہ میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا. تو خواب میں اس کو سنائی دیا کہ بدبخت انسان, ایک رات تیری زندگی میں ایسی آئی, تو چھوٹا تھا, سردی سخت تھی, اپنی والدہ کے ساتھ تھا, تو نے بستر گیلا کر دیا, اور کوئی بستر تیری والدہ کے پاس تھا نہیں,
اس نے اسی بستر کو دھویا اور اس گیلے بستر پر سردی کے عالم میں خود لیٹ کر تجھے اپنے سینے پر ساری رات لٹائے رکھا تاکہ تجھے گرمی ملتی رہے. تو نے تو ابھی اس ایک رات کا حق ادا نہیں کیا اور تو کہتا ہے کہ تو نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا. ان کا حق ہم کیا ادا کریں گے؟ ہم کس ممکن نہیں. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ اگر اپنے والدین کو غلامی کی حالت میں پائے اور ان کو آزاد کروا دے, یہ ہے کسی درجے میں کہ اپنے والدین کا حق ادا کیا جائے, ایک نئی زندگی دے دینا ان کو گویا. یہ ہے, ہم میں سے کون ایسا کر سکتا ہے؟ کرنا کیا ہے بھائی؟ حسن سلوک کرنا ہے. اب بس آخری بات کو سمیٹ رہا ہوں. ماں باپ کی غلط بات ماننے کی بات نہیں ہو رہی, ناجائز بات ماننے کی بات نہیں ہو رہی. البتہ ماں باپ کے ساتھ اگر کوئی اختلاف ہے تو اس کو انتہائی احترام کے ساتھ ان کے سامنے رکھنے کی بات ہو رہی. اور اگر ماں باپ کی کسی غلط بات کو مان بھی لیا جائے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف نہ ہو, ہاں شریعت کے دائرے میں ہو, تو اس میں تو ثواب ہی ثواب ہے, اجر ہی اجر ہے, کوئی مسئلہ نہیں. دعائیں ہی دعائیں ہیں, کوئی اس میں نقصان کا سودا بہرحال نہیں ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ جب کبھی بھی یہ ساری بات کی جاتی ہے تو ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ہمارے ذہن میں آتے ہیں ہمارے اولاد, ہمارے بچے. برا نہ مانیے گا, بات کو سمجھیے گا. ماں باپ کے حقوق بیان ہو رہے ہیں اور ہر آدمی اپنے ذہن میں کس کو لا رہا ہے تصور میں؟ اپنی اولاد کو. وہ شکوے آ رہے ہیں اس کے دماغ میں, میری اولاد میرے ساتھ یہ کر رہی ہے, میرا بیٹا میرے ساتھ یہ کر رہا ہے. او بھائی, جو ماں باپ کا حق ادا نہیں کر رہا مسئلہ اس کا ہے. یہ میرا مسئلہ نہیں ہے کہ میری اولاد اپنے ماں باپ کا حق ادا کر رہی ہے کہ نہیں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں اپنے ماں باپ کا حق ادا کر رہا ہوں کہ نہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آئینہ ہے, آئینہ. اس کو ایسے ریفلیکٹ کریں اپنے ساتھ. ایسے میں نے کیا کیا اپنے ماں باپ کے ساتھ؟ میں اگر آج 100 سال کا بھی ہوں نا اور چلے نہیں ہے میرے ماں باپ دنیا میں نے کیا کیا؟ میں نے کیا سلوک کیا ان کے ساتھ؟ میں نے کیا رویہ رکھا ان کے ساتھ؟ اور اگر وہ زندہ ہیں تو میں کیا کر رہا ہوں ان کے ساتھ اس وقت؟ یہ ہے میرا مسئلہ. میری اولاد اگر میرے ساتھ برا کر رہی ہے, وہ جانے, اللہ جانے, خود بھگتے گی میری بلا سے. میرا مسئلہ یہ تھوڑی ہے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اپنی ماں باپ کے ساتھ کیا کیا, میں نے اپنی والدہ کے ساتھ, والد کے ساتھ کیا کیا یا کیا کر رہا ہوں. یہ ہے مسئلہ. اور یہ اللہ کا بڑا ایک فطری قانون ہے. میں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا کروں گا تو انشاءاللہ میری اولاد میرے ساتھ اچھا کرے گی. کرے گی تو اپنا فائدہ کرے گی, نہیں کرے گی تو اپنا نقصان کرے گی. یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. پھر سمجھ لیں, مجھے اپنے ماں باپ کی فکر کرنی ہے. اور آخری بات اس میں کیا ہے؟ آیت کے آخر میں کیا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. دعا کرو ان کے لیے کہ اے رب ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے مجھے پالا جب میں چھوٹا تھا. تو لہٰذا یہ ہے کہ میرے جیسے نافرمان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا, اپنے ماں باپ کے نافرمان لوگ, ہم نے کیا خدمت کا حق ادا کرنا ہے؟ چلے گئے دنیا سے, سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں ہے. تو ہم جیسے لوگوں کے لیے بڑی رحمت اور نعمت, احسان جو اللہ کے نبی کر کے چلے گئے وہ کیا ہے؟ فرمایا اگر تمہارے ماں باپ مر گئے اور تم ان کا حق ادا نہیں کر سکے, ان کی خدمت نہیں کر سکے, تو اب کثرت کے ساتھ ان کے لیے دعا کرو. کثرت کے ساتھ جتنی دعا کر سکتے ہو. اور دعا سکھا دی گئی قرآن میں, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. کثرت کے ساتھ ان کے لیے دعائیں کرو. تو امید ہے کہ تمہاری یہ دعائیں کل قیامت کے دن پلڑے میں جب رکھی جائیں تو تمہاری وہ جو بد تہذیبی, نافرمانی, بدسلوکی جو تم نے کی ہے ماں باپ کے ساتھ, وہ کسی درجے میں وہاں پر کیا ہو جائے؟ برابر ہو جائے, اور تم فرما بردار اولاد میں شمار ہو جاؤ. لہذا کثرت کے ساتھ مرحوم والدین کے لیے دعا 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 اور نیک عمل. اولاد کا نیک عمل والدین کے کھاتے میں جاتا ہے بھائی, بس یہی چین ہے جو اللہ کے نبی نے سکھائی ہے. نیک کام, نیک بات کی ترویج, دعوت, کوئی صدقہ جاریہ, کوئی عمل جس سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے, اور اولاد کا عمل. یہ ہے جو ماں باپ کے پاس پہنچتا ہے. باقی لوگ جتنا زور لگا رہے لگاتے رہیں. اللہ کے نبی یہ بتا گئے. میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے والدین کا فرما بردار شمار ہو جاؤں, تو اس کا سیدھا سیدھا طریقہ یہ کہ نیک بن جاؤں, اللہ کا فرما بردار بن جاؤں. جتنی میں عبادت کروں گا میرے ماں باپ کے اعمال اسی حساب سے بڑھیں گے. اور بالکل آخری بات عرض کر رہا ہوں, زندگی کے ٹارگٹس ہوتے ہیں.
زندگی کے ٹارگٹس ہوتے ہیں، ہدف ہوتے ہیں، مقاصد ہوتے ہیں۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ حیوانی سطح پر آج صرف ایک گھر بنانے کے لیے جی رہے ہیں، ایک گاڑی خریدنے کے لیے جی رہے ہیں، گھر میں اے سی لگانے کے لیے جی رہے ہیں، پیسے کے فگر کو دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، 5 فگر ہو گیا، 6 فگر ہو گیا، بس یہ حیوانی تقاضوں کے لیے، بس پاگلوں کی طرح۔ ہدف بنائیے، ہدف 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 کیا ہے میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اللہ مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کا منظر ہے، انسانیت، سارے انسان جمع ہیں، اللہ رب العزت پکار لگائے اور ہم میں سے کوئی بھی شخص، کوئی بھی اس کا نام ہے، فرض کر اس کا نام محمد شکیل ہے، مثال سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، محمد شکیل آگے آؤ۔ اب یہ صاحب آگے آئے، پہنچے اللہ کے سامنے، اور انسانوں کے اس مجمع میں اللہ رب العزت اپنے اس بندے سے کہیں، اے میرے بندے، اے میرے بندے، تو نے اس طرح میری عبادت کی ہے، تو نے اس طرح میرے دین کے تقاضوں پر عمل کیا ہے کہ آج تیری وجہ سے تیرے ساتھ تیرے ماں باپ کی بخشش کر رہا ہوں، جا ان کا ہاتھ پکڑ اور لے جا اپنے ساتھ جنت میں۔ جینا ہے بھائی اس مقصد کے لیے، بنانا ہے اس کو اپنا ہدف، انشاءاللہ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔